اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کے معاملات میں بہتری کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ۔ کل ایک بھائی کا کمنٹ آیا اور بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ جناب آپ وظائف بتاتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جا رہے، آپ نماز کی تلقین نہیں کرتے۔ میرے خیال میں میرے اس چینل پہ میری جتنے بھی ویڈیوز ہیں، جتنا زیادہ میں نے نماز پہ امفسائز کیا ہے اور نماز پڑھنے پہ زور دیا ہے اتنا شاید کسی نے نہ دیا ہو۔ ہر ویڈیو میں میں نے یہ بولا کہ نماز کے بغیر آپ کے وظائف جو ہے وہ قبول نہیں ہیں۔ آپ جتنی مرضی نفلی عبادت کرتے ہیں، فرض اگر آپ کے پورے نہیں ہیں تو نوافل پورے نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے وظائف پہ لوگوں کو لگا رکھا ہے اور وہ محنت کریں، وہ رزق کمائیں کریں، اس طرح کی باتیں اکثر فلسفی قسم کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے کرتے ہیں کمنٹس کے اندر۔ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رزق جو ہے وہ محنت میں نہیں، سخاوت میں چھپا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اس کی رحمتیں ہوتی ہیں جب تو انسان کو فراخی رزق عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یعنی رزق کے پیچھے جو بھاگنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، وہ اپنے رازق کو راضی کرنے میں لگا دیجیے۔ فارمولہ تو بتا دیا گیا کہ بڑھتا اسی وقت ہے کہ جب بانٹو گے۔ اب بانٹنے کی لاجک یہ ہے کہ کئی لوگ تو اکثر یہ اسٹیٹ اوے بحث میں آ جاتے ہیں کہ شاہ جی ہمارے پاس تو ایک وقت کا ہے اور ایک کا نہیں ہے۔ ارے بھائی بات سنو، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ اب میرے پاس ایک وقت ایسا واقعہ پیش آیا کہ میرے پاس 5,000 روپئے اور میری ضرورت 50-60 ہزار روپئے کی تھی، لیکن وہ 5,000 اس کے لیے کافی نہیں تھے۔ تو میں نے، میرے پتہ نہیں کیا دل میں آیا کہ مجھے ایک ایسا بھائی ملا جس کی شاید اتنی ہی گنجائش، مطلب ضرورت تھی، 5,000 کی اس کو ضرورت تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس کی میری تو ضرورت پوری نہیں ہو رہی، چلو اس کی ہو جائے۔ میں نے ایسے ہی عمل کیا اور میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ یہ میں پرسنل واقعہ بتا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، 24 آورز بھی اس کام کو نہیں ہوتے، اللہ پاک نے مجھے میری ضرورت کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ عطا کر دیا۔ تو بات تو صرف اتنی ہے کہ، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخری وقت تک یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اس کو دے دیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا توکل نہیں ہے کسی چیز پر، ہمارا اپنے رب پر توکل اسٹرانگ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو بھائی اپنے آپ کو بدل لیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے، یہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ جواب مل گیا ہوگا، عمل سن لیں۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے نماز عشاء کے بعد 111 بار، اور اول آخر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ 3 بار میں نے دہرا دیا جی۔ اب اس کو کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو جا کے اس کو گوگل پر سرچ کر لے، آیت کا اسکرین شاٹ ڈھونڈ لے، اور اگر اس وجہ کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو واٹس ایپ پر رابطہ کر لے، انشاءاللہ ضرور رہنمائی کر دیں گے۔ یہ عمل آپ کم از کم 11 دن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے، کچھ بہتری آ جائے، کچھ نہ آئے، تو پھر اس کو آپ 21 دن کر لیں۔ اس کے بعد بھی دیکھیں کچھ بہتری آ گئی، کچھ اور ضرورت ہے تو اس کو 41 دن تک کر لیں۔ اور اگر بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں تو پھر اس کو ساری زندگی کرتے رہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ایک وظیفہ سوٹ کر ہی گیا تو پھر اس کو چھوڑنے کی کیا بات ہے، اس کو زندگی بھر اپنا لیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کچھ سمجھ میں آئے تو واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔